کامیاب زندگی ماشاءاللہ آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھی، تو کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کامیابی ہر شخص کے لیے اس کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. ہر مکتبہ فکر کا بندہ اور ہر پروفیشن سے متعلقہ بندہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیتا ہے. کہ کامیابی یہ چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان جو کرتا ہے ان سے سبق سیکھتا ہے. کہ پہلے دن سے ہی میں کامیاب ہوں تو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے چلیں، اور ان کا واویلا کرنے لگ جائیں گے وہ میں مارا گیا لوٹا گیا تو آپ پھر ناکام ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو ایک آتھر ہیں، رائٹر ہیں. بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور کچھ کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ریسرچ بھی بہت کر چکے ہیں اور پبلیکیشن کا ان کا بزنس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئی ٹی کے ساتھ بھی پچھلے کئی برسوں سے وابستہ ہیں. آج ہم ان سے جو جانیں گے وہ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ یہ کب اور کیسے منسلک ہوئے، اور پھر پبلیکیشن کے بزنس میں کس طرح گئے. اور ان کی ایک کتاب جو ہے کامیاب زندگی، جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی کہہ لیں کہ ٹاپ سیلنگ بکس میں سے ایک کتاب ہے کامیاب زندگی، جس میں زندگی کے دونوں پہلو یعنی دنیاوی پہلو اور آخرت کے جتنی بھی باتیں اس میں آتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو اس کتاب میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے ڈسکس کیا ہے. اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ کتاب انہوں نے کب، کیوں اور کیسے لکھی، اور پھر اس کا ویژن کیا تھا، اور پھر ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ پبلیکیشن کے بزنس کی طرف یہ کس طرح ہے. السلام علیکم عبدالستار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ماشاءاللہ آپ کئی برسوں سے جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ آئی ٹی کا بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ کی کافی زیادہ گرپ ہے، اور سر آپ ڈائریکٹر بھی ہیں منہاج انٹرنیشنل بیورو کے ایٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل پہ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پبلیکیشن کے بزنس میں آپ کب اور کیسے آئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. یہ کتاب ایکچولی اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں اپنا تھوڑا عرض کر دوں. جی سر. آئی ٹی کی فیلڈ میں آنے کا تو ایک سبب جسٹ یہی ہے کہ میرا مقصد تھا لٹریچر جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایکچولی میں ریسرچ ورک کر رہا تھا ماضی میں، تو اس سے میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو کے اس طرف آیا کہ کتابیں ان کی جو ہیں وہ میکسیمم جو ہیں وہ ان کو انٹرنیٹ کے اوپر شائع کر سکیں. صحیح. لٹریچر جو ہے وہ آن لائن میکسیمم جانا چاہیے. اور اس زمانے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے آن لائن لٹریچر کا اتنا رواج نہیں تھا، کتابیں آن لائن اتنی نہیں ملا کرتی تھی. تو میرا ایک یہ ایم تھا کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں، جو ایڈیٹنگ کرتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے اوپر ریسرچ ورک کرتا ہوں، اس کی پبلیکیشن میکسیمم 1000 ہوگی، 2000 ہوگی، 4000 ہوگی، تو وہ کتنے ہاتھوں میں جائے گی؟ جو بندہ شاپ تک آئے گا وہی خریدے گا بس، اور تو کوئی کسی کو نہیں ملے گی. تو کیوں نہ میں اسے انٹرنیٹ کے اوپر ڈالوں. صحیح. یہ 99 2001 یہ اس زمانے کی وقت آپ نے سوچا، اس زمانے میرا یہ سوچ تھی 99 2000 کے زمانے کے اندر کہ میں یہ کام کروں. پھر میں نے پرسنلی پین لے کے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائی، اس کے اوپر ہم نے ورکنگ شروع کی. پھر آہستہ آہستہ وہ کام بڑھتا چلا گیا. پھر اس کو ہم نے آفیشیل ڈکلیئر کر دیا، ادارے کی ویب سائٹ بن گئی minhajbooks.com کے نام سے. اچھا. اس کے اوپر ہم نے کوئی سینکڑوں کتابیں ٹیکسٹ میں بھی اور ڈاکومنٹ شیپ میں بھی، پی ڈی ایف فارمیٹ ہوتا ہے، امیجز میں بھی، ڈفرینٹ طریقوں سے جو ویب سائٹ کے اوپر ڈالی. پھر ہمارا لٹریچر کا کام اور بڑھتا گیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ قرآن مجید عرفانقرآن.com، اس کی علیحدہ ایک ہم نے سیپریٹ ویب سائٹ بنا لی. پھر ہمارے میگزینز ہیں ان کی ویب سائٹس بنائی، آن لائن فتاوا کی ویب سائٹ بنائی. تو میکسیمم ہمارا جو فوکس ہے وہ لٹریچر کے اوپر ہے. جتنا بھی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا اسلامک لٹریچر ہم آن لائن آئی ٹی کا سارا کام آپ دیکھتے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. اس کو میں پہلے میں انڈیویجولی خود کر رہا ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ٹیم بن گئی الحمدللہ. اور اب اس وقت ہمارے پاس 12 لوگوں کی ٹیم ہے جو اس کام کو لک آفٹر کرتی ہے. 7 ان میں سے ہمارے کنٹینٹ اپڈیٹ کرنے والی ٹیم ہیں، 5 لوگ ہمارے ڈیولپر ہیں جو موبائل ایپس بناتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پبلیکیشن سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ ظاہر ہے آئی ٹی میں گئے، اور اب آپ نے بتایا کہ دوبارہ پبلیکیشن کی طرف آ گئے ہیں اور اس میں بھی کام کر رہے ہیں. تو پبلیکیشن میں کیا کیا کام کر رہے ہیں سر؟ سٹارٹ میں تو میں نے جو کام کیا تھا وہ تو صرف ریسرچ ورک تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی حضور شیخ الاسلام کی کتابیں، ان کے ریفرنس ورک وغیرہ اور اس قسم کا کام تھا. اس میں اسلام و جدید سائنس ہو گئی، اس میں فکری مسائل، اس میں جدید مسائل، اس میں کچھ کتابوں کی ٹرانسلیشن ہو گئی. تخلیق کائنات جیسے ایک کتاب میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ہم نے اس زمانے ٹرانسلیٹ کی. اس کے بعد آئی ٹی کی فیلڈ میں ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتا رہا. تو بیچ میں جو مجھے ٹائم ملتا رہا، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کام میں رائٹنگ کا ظاہر سی باتیں کرتا رہا. اخبارات میں کچھ آرٹیکلز وغیرہ لکھ دیے یا کوئی چھوٹے بکلیٹ بنا دیے، اس زمانے ہوتے رہے.
اب آ کے یہ ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے، مطلب پچھلے سال کہہ لیں یا اس سے 2 سال پہلے کہہ لیں، بائی دا وے میں واک کر رہا ہوں شام کو بچوں کے ساتھ، تو بچوں کے مختلف کویسچنس تھے، بچے سوال پوچھتے تھے اور میں ان کا جواب دیتا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو سیٹسفائی کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، اور میں ان کو چیزوں کو کیوں نہ نوٹ کروں، کیونکہ میں جب بعد میں ان سے پوچھتا ہوں تو اکثر باتیں انہیں بھول چکی ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے وہ نوٹس لینے شروع کیے اور میرا ارادہ صرف ایک اخبار کے آرٹیکل کے حد تک تھا. صحیح. جب میں نے دیکھا کہ وہ موضوع پھیلتا چلا جا رہا ہے تو پھر میں نے کہا یار اس پہ تو پوری باقاعدہ ایک کتاب آنی چاہیے. سر اسی کو پھیلا کے پھر میں اس کو کتاب کی شکل میں لے گیا، اور یہ جو کامیاب زندگی کتاب ہے اس کا پس منظر بن گئی ایک طرح سے. اچھا سر، میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کامیاب زندگی، ماشاءاللہ آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھی، تو کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کامیابی ہر شخص کے لیے اس کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. جی سر. اب میری نظر میں کامیابی کچھ اور ہوگی، آپ کی نظر میں کچھ اور ہوگی. صحیح. ہر مذہب کامیابی کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیتا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ اور ہر پروفیشن سے متعلقہ بندہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیتا ہے. بالکل سر، ایسے ہے. تو اس کو ہم اس طرح تو ایز سچ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ایبسولوٹ بن جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے اوپر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے کہ جو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کامیابی یہ چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان جو کرتا ہے ان سے سبق سیکھتا ہے، اور سبق سیکھ کے آگے چلتا چلا جاتا ہے. بالکل. اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی میں کامیاب ہوں، تو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے چلیں. اگر آپ ان غلطیوں کا، ان لغزشوں کا سیاپا کرنے لگ جائیں گے اور ان کا واویلا کرنے لگ جائیں گے، وہ میں مارا گیا، لوٹا گیا، تو آپ پھر ناکام ہو جاتے ہیں. سیکھنا اور آگے بڑھنا. ہاں جی. آپ کی نظر میں اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور مزید آگے چلتے چلے جانا، بریک نہ لگنے پائے. سر یہ جو کامیاب زندگی کتاب ہے، اس کا بنیادی مقصد آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ آرٹیکل آپ پہلے لکھنا چاہ رہے تھے، پھر وہ موضوع تھوڑا سا وسیع ہو گیا، لیکن مقصد اس کا آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ مقصد اس کا جو بنیادی طور پہ ہے، میں یہ اگر 2 جملوں میں عرض کروں تو بچوں کو، آج کی جو نئی جنریشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہر سی بات ہے بچے صبح سے شام تک سوشل میڈیا کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات نہ ان کے پیرنٹس دے پاتے ہیں. بالکل سر. اور نہ ہی ان کو اپنے اساتذہ سے جواب ملتا ہے. بالکل سر. اساتذہ محدود ہوتے ہیں سلیبس تک، انہیں صرف رٹا لگوانے کا پتہ ہے کہ میں نے مارکس کیسے اچھے دلوانے. دیٹس اٹ. اساتذہ وہاں تک محدود ہیں، اور سلیبس ہمارا جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ بہتر جانتے ہیں. صحیح. اور پیرنٹس چونکہ آج سے 20-30 سال 40 سال پرانی ان کی گرومنگ ہوئی ہے، وہ آج کل کے حالات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ سوشل میڈیا کیا کیا طوفان کھڑا کر رہا ہے بچوں کے دلوں میں، کس طرح کے سوالات پیدا کر رہا ہے. تو نہ پیرنٹس ان کے جواب دے پا رہے ہیں اور نہ ہی اساتذہ جواب دے پا رہے. تو اس میں بنیادی طور پہ، خاص طور پہ جو پہلا چیپٹر ہے اور چوتھا چیپٹر بھی، اس میں ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بچے پوچھ نہیں پاتے، دبے رہتے ہیں، پریشر میں ہوتے ہیں، یا پوچھتے ہیں تو آگے سے ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے. ایسی چیزیں اس کے اندر پیش کی گئی ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ سیلف اسٹڈی سے سیکھ سکیں، یا کم از کم اگر بچے اس قابل نہیں ہیں، بچے چھوٹے ہیں اور پیرنٹس سمجھدار ہیں، تو پیرنٹس کم از کم اس کا مطالعہ کریں اور اس میں سے کچھ چیزیں بچوں کو بیان کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بچے کی سوچ کیا ہے اور ہم کیسے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سر کچھ موضوعات میں چاہوں گا 2-4 جو اس میں سے آپ بتانا چاہیں کہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں، جو خاص طور پہ آپ نے سوچ سمجھ کے پیرنٹس کے لیے اس میں لکھے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کو نا پہلے چیپٹر میں سے 1-2 چیزیں چلے چھوٹی چھوٹی عرض کر دیتا ہوں. جی سر. پہلا چیپٹر بیسیکلی فوکس کرتا ہے زندگی اور موت. اس کا عنوان ہی ہے زندگی کیا ہے، کیوں ہے، ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا، ہم مر کیوں جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں، بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے، اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر. پھر یہ ہے کہ موت کیا چیز ہے، کیا ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے یا ہمیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. بالکل. مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ موت کا منظر اور وہ خوف زدہ کرنے والی چیزیں ہیں جو پرانا اسلامک لٹریچر میں ہیں. اس میں یہ انداز دیا گیا ہے کہ موت سے خوف نہیں کھانا ہے، موت کے لیے تیاری کرنی، کیونکہ موت راستہ ہے واپسی کا اسی دنیا میں جہاں سے ہم آئے ہیں. بالکل سر. ہم انسان اس ارتھ کا، اس پلانٹ کا باسی نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے یہاں نہیں ہیں، ہم کسی اور دنیا سے، کسی اور جگہ سے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ یہاں پہ منتقل ہوئے. وہ آدم علیہ السلام کے جنت میں پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ادھر ٹرانسفر کیا، ان کے جسم میں حیاتیاتی تبدیلیاں آئیں، جس کے بعد انہیں اس دنیا میں منتقل کیا گیا. اب جو بھی بندہ یہاں سے واپس جاتا ہے وہ موت کے راستے اسی طرف جاتا ہے. اگر اس کے اعمال، اس کا اخلاق، اس کا کردار اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ واپس اسی راستے پہ جاتا ہے. بالکل. وہ ادروائز وہ پھر بھٹک جاتا ہے اگر، تو پھر اس کا راستہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے دنیا کا بھی نظام دیکھنا ہے اور آخرت بھی اپنی جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. مین فوکس اس کے اندر اسی چیز پہ کیا جائے. سر آپ نے اس کتاب کے علاوہ مزید کن کن کتابوں پہ اب تک کام کیا ہے؟
ماضی میں تو مختلف کتابوں پہ کام کیا، جیسے چند ایک کتابوں کا نام پہلے میں نے لیا، اسلام و جدید سائنس، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، بہت زبردست قسم کی بڑی کتاب ہے ضخیم، اس کے اوپر ورکنگ میں نے کی، ایڈیٹنگ وغیرہ ریفرنس ورک کیا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف دا یونیورس، ایک انگلش بک ہے ان کی، اس کے اوپر میں نے اردو ترجمہ کیا اس کا تخلیق کائنات کے نام سے، اس میں کچھ اضافہ جات وغیرہ اور چیزیں بھی آئیں. پھر ان کے ملفوظات پہ مبنی ایک کتاب میں نے تیار کی، جدید مسائل اور ان کا حل. پھر اسی طرح ایک فکری مسائل اور ان کا حل، ایک 2 کتابیں الگ الگ ایک جیسی موجود ہیں. اور ریسنٹلی جو ہے وہ ابھی اسی کے اوپر ظاہر سی بات ہے کامیاب زندگی پہ ورکنگ کی ہے. آگے جو ہے وہ میں ایک کتاب پہ ورکنگ کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے وہ آ جائے. وہ ہے آداب زندگی کے موضوع پر، کہ زندگی کے جو آداب ہیں ڈفرینٹ قسم کے، وہ اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں. اس کتاب کے جو تیسرا چیپٹر ہے اس کا ایک پورشن ہے چھوٹا سا، آداب زندگی کے نام سے، اس میں 8 یا 9 قسم کے آداب پیش کیے گئے ہیں. تو ریڈرز نے اس کو پڑھ کے تو کافی مطلب مجھے حوصلہ دیا اور مجھے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کے اوپر ایک جامع قسم کی کتاب لکھوں. صحیح. تو میں نے وہ پوائنٹس لیتا رہا، لوگوں کی فیڈ بیک ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے بڑی وہ مددگار ہوتی ہے. اس کو میں نے ایکسپینڈ کیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی نسبت سے 63 آداب زندگی انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں گے. اس میں بندے کی پرسنل لائف کے متعلقہ آداب، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے متعلقہ آداب، اور اس طرح کے مختلف اس کو کیٹیگرائز کر کے نا 5 کیٹیگریز میں اس کو لے کر انشاءاللہ وہ کتاب جو ہے وہ 200 صفحات پہ انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا سر، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ متاثر اب تک کس سے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اس کا جواب ایک ہی ہے کہ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ان کا جو انداز بیاں ہے اور ان کا جو انداز تحریر ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کو ذرا سی بھی تھوڑی دین کے ساتھ تھوڑا سا بھی رغب موجود ہے، وہ بندہ بھاگا چلا جاتا ہے. صحیح. مطلب اس کو جذب کرتا ہے، جیسے ایک چشمہ ہو اور آپ اسے فیض لیتے ہیں. بالکل. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو صرف مطالعہ کی حد تک محدود کرتے ہیں یا اس کو بعد میں عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے من میں ایک انقلاب پیدا کر لیتے ہیں، آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں جب تک ان کے ساتھ نہیں منسلک ہوا تھا، میٹرک سے پہلے تک کا زمانہ، میٹرک کے بعد تو میں یہاں آ گیا، یہیں سے میں نے اسٹڈی کیا. اس وقت تک میری پوزیشن یہ تھی کہ میں 3rd ڈویژن پوزیشن تھی میری اسٹڈیز میں. صحیح. اور میں یہاں سے جب فارغ ہوا ہوں تو الحمدللہ میں نے یونیورسٹی میں 3rd پوزیشن لی باقاعدہ. اچھا، ماشاء اللہ. تو صرف وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے ماحول دیا، جو سلیبس دیا، جو اساتذہ ملے، تو اس کے ذریعے سارا یہ ممکن ہو سکا. اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو میں بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. میں جیسے پہلے آپ کو انفارملی بتا رہا تھا پہلے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب سے فالو کر رکھا ہے. میں نے فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی، اور کنٹینیوسلی ظاہر سی بات ہے نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں، اور گاہے بگاہے جو ہے مجھے موقع ملتا رہتا ہے سننے کا، اور ان کی چیزیں ہمیشہ پریکٹیکل ہوتی ہیں. جی سر. ایسے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی باتوں میں فلسفہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بہت ہائی لیول کے انٹلیکچوئلس کو سمجھ آئے، پبلک کو سمجھ نہ آئے، نہیں، وہ عوام کے لیول پہ آ کے کام کر رہے ہیں. صحیح. اس پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. اکیلا بندہ جتنی محنت کر سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ آلریڈی کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ بہت بڑی ٹیم ہونی چاہیے جو اس کے اوپر ورکنگ کرے، اور خاص طور پہ جو پیرنٹنگ ہے، یعنی والدین کو اچھے والدین کیسے بنایا جائے. صحیح. اور ٹیچرز کو اچھے ٹیچر کیسے بنایا جائے تاکہ اگلی جنریشن ہماری بہتر ہو. اگر ہم اگلی جنریشن پہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے اور اساتذہ کے لیے اچھی گائیڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے، گائیڈنس ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کا رول بڑا کلیدی قسم کا ہے، اس کو مزید آگے اللہ برکتیں عطا فرمائے. سر آخر میں یوتھ کو یا پیرنٹس کو یا عام آڈینس کو جو آپ کو اس وقت سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا اسی گفتگو کے اندر میں 2-1 دفعہ پہلے بھی جو بات کی اسی کو میں پھر دہراؤں گا کہ ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ڈلیں. عمل میں ڈلیں. اگر ہم ایک بک جو ہے وہ مطلب مارکیٹ سے لے لیتے ہیں، اس کو یا لائبریری میں رکھ لیتے ہیں، یا ایک گفٹ ملتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی ماشاء اللہ، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے اپنے من کے اوپر بندہ اپلائی کرے، بندہ دیکھے کہ یار میرے اندر اس میں سے گائیڈنس کے لیے کیا کیا چیز ہے. تو جو بندہ اسے علم کو عمل میں ڈھال لیتا ہے وہ دنیا میں کامیاب شخص ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. صرف برکات کے لیے، فیوزات کے لیے اور قرآن مجید کو چوم کے اوپر الماری کے آخری منزل پہ رکھ دینے کے لیے ناکافی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ویسٹرن اخلاقیات کے اندر اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پہ پڑھائی جا رہی ہے. بالکل ایسے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اسے تعویذ کی طرح پڑھتے نہیں ہیں، تعویذ کی طرح سنبھال کے رکھ لیتے ہیں برکت کے لیے. وہ برکت ہمیں مل تو جاتی ہے لیکن وہ پھر آخرت میں کام آتی ہے، دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہمیں اس کے میننگ کو سمجھنا اور عمل کرنا پڑے گا. سر ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے وہ ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا، یہ علم و عمل سے تعلق رکھتا ہے
کہ علم و عمل نے جب ربط کی صورت پائی، نو انسان محمد کی قیادت پائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی شعر پہ ہم اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ لرن کیا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے نصیحتیں کی اور نوجوانوں کو بتایا کہ علم و عمل جو ہے وہ اگر اس کو آپ اس میں ربط قائم نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ اپنے طور پہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.